तमाम सुनने और देखने वालों को तकरीम हयात का सलाम। नाज़रीन इकराम, आज की इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैरिस्टर गौहर साहब का एक इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो हिला देने वाले इंकशाफात हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म से लेकर मरीम नवाज़ और इनके वज़रा तक सब लोग धमकियाँ लगाते हैं कि या तो आप होंगे या फिर हम होंगे। इसके अलावा IG और SSP तक हमें इस चीज़ की धमकियाँ लगाते हैं कि आप फितना हो, हम आपको कभी घर नहीं जाने दें, आपको ख़त्म कर देंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को याद रखना होगा कि बैरिस्टर गौहर खान के पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी है। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर के ऊपर एतमाद करते हुए इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाया और वो इस वक्त इमरान खान के अहकामात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी जिम्मेदारियाँ संभाले हुए। वो एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं और एक MNA भी हैं, एक बड़े वकील भी हैं, उनका एक नाम है। और जहाँ तक उनके बारे में मालूम हुआ है कि वो बड़ी एक मुअज़्ज़िज़ और शरीफ नफ्स शख्सियत, उसका किसी के साथ कोई अदावत बुग़्ज़ दुश्मनी वाला कोई सिनेरियो नहीं है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्लैशेस सर्कुलेट हो रहे होते हैं तो फिर भी वो शख्स हकूमती अराकीन के साथ या बाकी लोगों के साथ बड़ी खुश अखलाक़ी से मिलता है। आता कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या शहबाज शरीफ, सब के साथ वो बड़ा खुश अखलाक़ी से और ऐसे अंदाज से मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो और वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहता है। लेकिन उसका कसूर क्या है कि उसको एक वज़ीर आज़म भी थ्रेट कर रहा है, एक चीफ मिनिस्टर भी थ्रेट कर रहा है और उनके वज़रा भी थ्रेट कर रहे हैं। और इससे बढ़कर एक IG और SSP की क्या अहमियत है, उसके पास इतनी जुर्रत कहाँ से आई कि वो सरकार का मुलाजिम हो के एक पार्लियामेंटेरियन को, एक बड़े वकील को, एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन को धमकाए और उसे जान से मारने की धमकियाँ दे। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि मुझे इस वक्त शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उनके ऊपर जो है वो मुश्किलात डाली जाती हैं, उनको ट्रोल किया जाता है और तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उनका सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बखिया उधेड़ देते हैं। लेकिन वो शख्स है कि हर चीज़ को सब्र और तहम्मुल मिजाजी के साथ बर्दाश्त करते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। सवाल बस इतना है कि एक पार्लियामेंटेरियन के साथ, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ, एक मोतदिल शख्सियत के साथ इस तरह का रवैया, इस तरह की धमकियाँ, क्या ये इस मुल्क में इस तरह की जमहूरियत है कि आपका दिल चाहेगा तो आप लोगों को जिस तरह से मर्जी रखें, वो चाहे कोई आम शख्स हो या फिर बड़ी पार्टी का चेयरमैन या फिर कोई जज या वकील, ये नारवा सलूक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर एक अच्छी शख्सियत है, काबिले फ़ख्र शख्सियत है, पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन चेहरा है। उन्होंने बैरून ममालिक से अपनी तालीम मुकम्मल की और पाकिस्तान के अंदर वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो एक ऐसी सियासत चाहते हैं जो मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए हो। वो ऐसा नहीं चाहते कि आए, अपने मिलें लगाई, ख़जाने भरे और चले गए। वो ये नहीं चाहते, वो इसके मुखालिफ हैं और यही वजह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और इमरान खान का उनके ऊपर एतमाद है। और यही वजह इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ को, शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को और उनके वज़रा को चुभती है और इसी वजह से उनको अभी धमकियाँ दी जा रही हैं। ये बड़ा काबिल अफसोस अमल है। अब जनाब दूसरी चीज़, मरी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ से निकली हैं। ये एक जगह है छांगला गली और वहाँ पे बड़े अजीब व गरीब किस्म के मनाजिर पैदा किए गए। वो वहाँ से आई हैं और रास्ते में ये जो सुथरा पंजाब वाली टीमें हैं उनको खड़ा किया गया और उनके हाथों में बैनर्स दिए गए और उनको एक बंदा लीड कर रहा था। उनका सुपरवाइज़र हो सकता है या फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का कोई ख़ास बंदा हो सकता है जिसको लीड कर रहा है। उसकी ऑडियो और वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है और मेन स्ट्रीम भी सर्कुलेट हो रही है। उसमें कहा जाता है कि जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी सामने से गुजरेगी तो आप लोगों ने शुक्रिया मरीम नवाज़ और हाथ हिलाना। और इस तरह से नहीं होता, बाकायदा तौर पे वहाँ पे कमांड दी जाती है। जिस तरह से अगर कोई रेस हो या फिर कोई भी ख़ास किस्म का प्रोग्राम, तो एक चीज़ की जाती है 3, 2, 1 और गो वाली। और ये सिनेरियो वहाँ पे था। जैसे ही मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी वहाँ पे लोगों के सामने आई तो वो जो लोग वहाँ पे अपनी मेहनत मजदूरी के चक्कर में, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में खड़े थे, तो जैसे ही गो आया तो उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को शुक्रिया भी कहा और हाथ भी हिलाए। तो ये एक बड़ा अजीब सा जहनी मर्ज है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा को अभी सख्त तक जाना पड़ रहा है कि वो सफाई वालों से हाथ हिलवा रही हैं
اور ٹک ٹاک بن رہا ہے، باقاعدہ طور پہ ہائی کوالٹی ہائی ریزولوشن کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سارا کچھ کیپچر ہو رہا ہے، بڑا قابل افسوس ہے۔ اس کے بعد وہ ایک وہاں پہ ہسپتال میں پہنچی ہیں جو مریم کلینک آن ویلز کے نام سے اس نے انیشیٹو لیا۔ آلریڈی کلینکس چل رہے تھے، ہسپتال چل رہے تھے، قائد اعظم کا نام ہٹا کے وہاں پہ مریم کا نام لگے گا، کبھی علامہ اقبال کا نام ہٹا کے وہاں پہ مریم کا لگے گا۔ ابھی ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ پاکستان کی جتنی کرنسی ہے اس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کا نام لگا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں رہی جہاں پہ مریم نواز کا نام نہ ہو، وہ چاہے کوڑا دان ہو یا پھر اسمبلی کا کوئی فلور، ہر جگہ پہ مریم مریم ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ پنجاب کا پیسہ ضائع کر کے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ ہسپتال میں پہنچتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں۔ اب جو لوگ باقاعدہ طور پہ میڈیا کے سامنے رہتے ہیں، میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ یہ سارا کس اسٹریٹجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے کہیں پہ اچانک پہنچنا ہے تو ایک دن پہلے کا پلان ہوتا ہے کہ کل یہاں پہ اچانک پہنچنا ہے، پھر وہاں پہ اچانک جب پہنچتے ہیں تو اپنی مرضی کے بندے وہاں پہ بھجوائے جاتے ہیں جو ان کو وہاں پہ اپریشیٹ کرے، ان کی وہاں پہ شکریہ ادا کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں پہ اچانک چلی جائیں اور وہاں پہ لوگ ان کا شکریہ ادا کریں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی بھی ایک ایسا ممبر، رکن، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، کوئی وزیر ہو یا پھر کوئی اور شخصیت، وہ ایسے کھلے عام عوام میں نہیں نکل سکتے۔ اگر نکلیں گے تو یا تو انڈے کھانے پڑیں گے یا پھر جوتے، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو پہلے اپنے بندے اور خواتین وہاں پہ پہنچانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈرامہ سیریل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قابل افسوس ہے۔ آپ جناب آگے چلیں۔ پاکستان کی عوام کو مبارکباد، 1 جولائی 2025 ہم عوام کو ریلیف دیں گے۔ ایک وقت تھا کہ جب پیٹرول 2 روپے مہنگا ہوتا تھا تو ایک مولانا صاحب تھے، ایک مریم نواز شریف صاحبہ تھیں، بلاول بھٹو یا پھر جتنے بھی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ سائیکلوں میں مارچ کیا کرتے تھے، مہنگائی مارچ ہوتے تھے، پیٹرول کی قیمت کم کر، وہ سعد رضوی صاحب اس کے اوپر مارچ کرتے تھے۔ اب 1 جولائی کو پاکستان کی عوام کو 8 روپے 36 پیسے پیٹرول اور 10 روپے 39 پیسے ڈیزل کا نیا ٹیکہ لگایا گیا۔ یہ خبر اتنی زیادہ اس وقت سرکولیٹ نہیں کر رہی کیونکہ ہم نے پاکستان کی عوام کو پسا دینا ہے، ہم نے پاکستان کی عوام کو ختم کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہو 2019 اور یا 20 میں 2018 میں دیکھ لیں کہ ایک وقت جب چینی 50 روپے کلو تھی، اگر 2 روپے کا اضافہ ہوتا تھا تو ہمارا میڈیا ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتا تھا کہ مہنگائی ہو گئی، ہمارے صحافی ناچ ناچ کے گھنگرو توڑتے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ لوگ یا تو وفات پا چکے ہیں یا پھر وہ ابھی قومے میں ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ 300 روپے لیٹر پیٹرول ہونے کو ہے، کھانے کو اشیاء میسر نہیں ہیں، چیزیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستانی قوم پتہ نہیں کس خطے میں ہے کہ ان کے لیے چیزیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں، بڑا افسوسناک عمل ہے۔ یہ بھی خبر پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ان کو یہ مبارکباد ہو جنہوں نے اس حکومت کے سائے کے تلے رہنا ہے اور یہیں سے اپنا سلسلہ رکھنا ہے۔ آج جناب ایک اور میگا نیوز ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر بڑی تشویش ہے، تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ انہوں نے ایک پروگرام میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اچھا، اس سٹیٹمنٹ کا تعلق وزیر دفاع سے ہو سکتا ہے یا پھر حکومت سے یا پھر اداروں سے، یا پھر اس کا تعلق ڈونلڈ جے ٹرمپ اور عاصم منیر صاحب کی ملاقات سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو تشویش رہتی ہے کہ پاکستان کے میزائلز کی رینج اتنی زیادہ نہ ہو کہ ہم اسرائیل کو ہٹ کر سکیں، ہمارے میزائلز کی رینج اتنی ہونی چاہیے کہ وہ انڈیا کو ہٹ کر سکیں، اس سے زیادہ رینج نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان اور بھارت کی بارڈر لگتے ہیں، ان کی باؤنڈریز ایک جیسی ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن امریکہ کو اس کے اندر کیا تشویش ہے کہ ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے میزائل اتنی زیادہ کیپیسٹی کے نہ ہو، اتنے زیادہ نشانہ نہ لگا سکیں۔ تو یہ وزیر دفاع کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں بہت کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے۔ کیا ہمارا نیوکلیئر پروگرام بیچا جا چکا ہے یا پھر اس کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یا پھر اس کو ختم کیا جا چکا ہے؟ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیٹمنٹس لا کے پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا، اور جب یہ لوگ اقتدار بالا سے نکل جائیں گے یا پھر ان کو نکال دیا جائے گا تو الزام پھر عمران خان کے اوپر آئے گا کہ اس نے ہمارا نیوکلیئر ویپن، نیوکلیئر ایسٹس بیچ دیے۔ تو یہ ہمارے لیے اس وقت لمحہ فکری ہے۔ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے، لیکن اس طرح کے لوگ جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں
ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں آئی ہے کہ اپنے بہاف پہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیں. ان کو کوئی واٹس ایپ ڈاکومنٹ آتا ہے تو یہ اس کو پڑھ کے سناتے ہیں, پہلے اس کی ریہرسل کرتے ہیں, پھر اس کو کسی پروگرام میں شیئر کرتے ہیں. تو ان کے پاس اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے. تو ابھی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نیوکلیئر پروگرام بیچا جا چکا ہے, ختم کیا جا چکا ہے, یا پھر بیچنے کی تیاری ہے. بڑی عجیب سی چیز ہے. آخری چیز, پاکستان کے لیے عمران خان کا نظریہ بول رہا ہے. لوگوں کے دلوں میں یہ تھا, امیدیں تھیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے تو نظریہ ختم ہو جائے گا, ورکرز کو جیلوں میں ڈالیں گے نظریہ ختم ہو جائے گا, ہم تشدد کریں گے, 9 مئی میں لوگوں کو ملوث کریں گے, ماریں پیٹیں گے تو یہ نظریہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. آج کوٹ لکھپت جیل سے صنم جاوید کی رہائی ہوئی ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ گھر جاتی اس نے لاہور کی سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کے نظریے کی حمایت کی ہے. یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی دفعہ اس وسطیت کا مقابلہ کیا اور وہ جیلوں میں رہی. اس نے ایک لمبے عرصے کے لیے جیل کاٹی ہے, تشدد ہوا ہے اس کے اوپر, اس نے مظالم برداشت کیے ہیں, باقی لوگ بھی مظالم برداشت کر رہے ہیں, لیکن وہ ابھی تک جھکی نہیں ہے, وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ ڈٹی ہوئی ہے. اور اس نے جب لاہور کی سڑکوں پہ نکل کے اعلان کیا کہ ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں, اور 10 محرم کے بعد جو احتجاج کا پلان کیا گیا, جو کال دی جا رہی ہے, ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے نکلیں گے اور پنجاب میں ایک بڑا احتجاج کیا جائے گا. اب اس کے اوپر وہ کس حد تک ثابت قدم رہتی ہیں, یا پھر کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی لیڈرشپ اس قابل ہے کہ پنجاب میں ایک بڑا احتجاج کیا جا سکے, یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. آپ ناظرین اکرام, آج کے لیے اتنا ہی. اپنے اس چینل کا خیال کیجیے, کمنٹ سیکشن میں